اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم. علم رجال میں آج ہم علی بن حمزہ بطائنی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. علی بن حمزہ بطائنی صفوان نے ان سے صرف ایک روایت نقل کی. صفوان نے ان سے صرف ایک روایت نقل کی ہے. یعنی ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ صفوان ضعفاء سے روایات نقل کرتے تھے. یعنی بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، کہنا ہے اس طرح. تو ان میں سے کل بیان کیا کہ انہوں نے مثلا یونس بن زبیان سے روایت کی، مثلا علی بن ابی حمزہ بطائنی سے. اب یہ آج اس میں بات کرتے ہیں کہ صفوان نے ان سے صرف ایک روایت نقل کی ہے، تو جس کا ذکر کلینی نے کافی میں کیا ہے. یعنی جو اعتراض یہ تھا، اعتراض صفوان کے اوپر کہ یہ ضعفاء سے روایت نقل کرتے تھے، تو اس کے جواب میں استاد شیخ جعفر سبحانی نے ایک مورد کا جائزہ لے کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اعتراضات مناسب نہیں ہے اور قاعدہ اپنے مقام پر مسلمات کی حیثیت رکھتا ہے. مثال کے طور پر ایک ایک شخص کا مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ایک ایک شخص کا جائزہ مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے. یونس بن زبیان مثلا، یا آج ہم علی بن حمزہ بطائنی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. صحیح کہ صفوان نے ان سے صرف ایک روایت نقل کی ہے. استاد جعفر سبحانی پیش کر رہے ہیں کہ صفوان نے ان سے صرف ایک روایت نقل کی ہے، جس کا ذکر کلینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کافی میں کیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اس سلسلے میں دو باتیں کہی گئی. نمبر ایک، علی بن ابی حمزہ کا غیر معتبر ہونا ثابت نہیں ہے. کیا کہ علی بن حمزہ بطائنی کا غیر معتبر ہونا ثابت نہیں ہے، اگرچہ نجاشی اور شیخ نے انہیں واقفہ میں شمار کیا ہے، یہ واقفی تھے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہیں روایات میں غیر معتبر شمار کر لیا جائے، اس لیے کہ روایت کا تعلق صداقت لہجے سے ہے، مذہب اور عقیدے کے صحیح یا غیر صحیح ہونے سے نہیں ہے. روایت کا تعلق ہے، کیسے ہے وہ؟ صداقت سے ہے، صداقت لہجے سے ہے. یہ نہیں کہ مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر ہم روایت لیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اصلاح شریع ہو لیکن جھوٹا ہو، سچ نہ بولتا ہو، جھوٹ بولتا ہو. اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس عقیدے پر نہ ہو لیکن وہ سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو سکتا ہے ایسا. نمبر دو، اس کے علاوہ مختلف روایات میں بطائنی سے ان روایات کو نقل کیا گیا ہے جن کا تعلق جملہ معصوم علیہ السلام کے عقیدے سے ہے. لہذا ان روایات کے ہوتے ہوئے ان کا شمار فرقہ واقفہ میں نہیں کیا جا سکتا ہے. کیا اس کے علاوہ مختلف روایات میں بہت ساری روایات بطائنی سے ان روایات کو نقل کیا گیا ہے، یعنی بطائنی سے نقل کی گئی جن کا تعلق جملہ ائمہ معصوم علیہ السلام کے عقیدے سے ہے. یعنی ایسی روایات کہ جو تمام ائمہ معصوم علیہ السلام کے عقیدے مثلا جو ہے جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مثلا ائمہ معصوم علیہ السلام کے تمام ائمہ علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرتی ہیں مثلا، یا ان کے بارے میں مثلا بتایا گیا ہے جس میں، تو ایسی روایتیں نقل کی ہیں مثلا. لہٰذا ان روایات کے ہوتے ہوئے ان کا شمار فرقہ واقفہ میں نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی جو آدمی ایسی روایتیں نقل کر رہا ہے کہ جو ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کے بارے میں ہیں اور ان کی امامت کو ثابت کرتی ہیں، تو جو انسان ایسی روایتیں نقل کر رہا ہو اس کو آپ واقفہ میں کیسے شمار کر سکتے ہیں کہ یہ شخص مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر رک گیا اور اس کے بعد اس نے امام رضا علیہ السلام کو امام نہیں مانا، امام جواد علیہ السلام کو امام نہیں مانا. کیسے ہم اس بات کو مان سکتے ہیں؟ مذکورہ والا روایات کے لیے حسب ذیل حوالے ملاحظہ کیجیے. جو ہم نے روایات کا ذکر کیا ہے اوپر، اس کے بارے میں یہ حوالے ہے.
کیا یعنی کہ انہوں نے علی بن حمزہ نے بہت سی روایتیں ایسی نقل کی ہیں جو ائمہ نشر علیہ السلام کی امامت پر دلالت کرتی ہیں. مثلا کتاب غیبہ نعمانی صفحہ 61، کمال الدین و تمام النعمہ 259، عیون اخبار رضا علیہ السلام جلد 1 صفحہ 15. اس کے بعد خود کشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بطائنی کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کے عنایات کا ذکر کیا ہے، جس کے بعد اس شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انہیں امام رضا علیہ السلام کی امامت میں کوئی شک و شبہ تھا. یعنی کشیر رحمۃ اللہ تعالی نے بھی بطائنی کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کے عنایات کا ذکر کیا ہے، جس کے بعد اس شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انہیں امام رضا علیہ السلام کی امامت میں کوئی شک و شبہ تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے کہ وہ واقفہ نہیں تھے. آپ اس بیس ان کی روایتوں کو ضعیف ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بارہ اماموں کی امامت کو نہیں مانتا، یعنی وہ شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، اس عقیدے پر نہیں ہے، لیکن وہ سچا ہے، تو اس کی روایت کو آپ ضعیف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ امامت کو نہیں مانتا، عقیدہ اس پر نہیں ہے، وہ ہو جاتے عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے. چلیے اس کے علاوہ یہ کہ خود اس سے بہت ساری ایسی روایتیں آئی ہیں کہ جو ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کی امامت پر دلالت کرتی ہیں. امام رضا علیہ السلام کی خاص عنایات کے بارے میں اس کے بارے میں ملی ہے مسئلہ. تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص واقفی تھا اور امام رضا علیہ السلام کو امام نہیں مانتا تھا؟ اس کے علاوہ شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے تہذیب میں بطائنی کے فرزند سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. کیا کہا انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے بطائنی کے بیٹے نے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور انہوں نے اپنی 2 کنیزوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم میرے بعد آزاد ہو، اور میں خود اس کا گواہ ہوں، اور ان کے ذمہ بہت بڑا قرض بھی ہے، تب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کس سے کہا یہ ان کے بیٹے نے؟ امام رضا علیہ السلام سے کہا. اس کے بیٹے نے ابو حمزہ بطائنی کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے 2 کنیزیں تھیں، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، کہا کہ تم آزاد ہو میرے بعد، اور میں خود اس کا گواہ ہوں، اور ان کے ذمے بہت بڑا قرض بھی ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا، خدا تمہارے باپ سے راضی رہے، خدا تمہارے والد سے راضی رہے، اور ان کے درجات کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلند کرے، قرض کا ادا کرنا افضل ہے. تو جس کے بارے میں محمد علیہ السلام ایسے جملے فرما رہے ہوں کہ اللہ تمہارے باپ سے راضی ہو نہیں رہے، اور ہو بھی جس کے بارے میں ہم کیا ہے، تو امام کسی غلط کے بارے میں نہیں دعا کریں گے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، صحیح، اور امام فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے باپ سے راضی رہے. یہ جملے میں خود اس میں دیکھیں تو یعنی اس کے بعد اللہ ان کے درجات کو پیغمبر اسلام کے ساتھ بلند کرے. تو کیا امام علیہ السلام کسی فاصل عقیدہ کے بارے میں جو آپ کو امام بھی نہیں تسلیم کرتا، کیا اس کے بارے میں دعا کریں گے؟ ایسے نہیں کریں. تو اس سے کیا لگتا ہے کہ وہ فاسد العقیدہ نہیں تھے، بلکہ وہ صحیح العقیدہ تھے. تو اگر ان سے صفوان کے بارے میں نقل کرتے ہیں تو پھر اس میں کیا اعتراض ہے، کیا غلط ہے اس میں؟ اور کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صفوان فاسد العقیدہ لوگوں سے یا ضعیف لوگوں سے روایت نقل کرتے تھے؟ اس روایت کی سند صحیح ہے، اور بطائنی کے فرزند کے بارے میں بھی واقفی ہونے کا شبہ پیدا کیا گیا ہے. ان کے بارے میں بھی شبہ پیدا کیا گیا کہ وہ جو ان کے بیٹے تھے وہ واقفی تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ واقفی تھا، ان کا بیٹا کا واقفی تھا،
اور وہ واقفہ مطلب کیا کہ امام کاظم علیہ السلام پر بس امامت یعنی استاد کسی امام رضا علیہ السلام کو یا امام محمد تقی علیہ السلام کو یا 10ویں 11ویں امام علیہ السلام کو امام نہیں مانتا ہو. تو اگر وہ امام نہیں مانتا تھا امام رضا علیہ السلام کو تو امام رضا علیہ السلام سے مسئلہ کیوں دریافت کر رہا ہے؟ کس لیے دریافت کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے اوپر نیچے چھوڑی اور ان کے اوپر قرض بھی ہے, میں کیا کروں مولا؟ تو وہ امام سے کیوں پوچھے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کے والد پہ اتہام ہے ایسے ہی جو ہے وہ اس پر بھی اتہام ہے کہ وہ واقف بھی تھا, جبکہ ایسا نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح ہے اور بتائنی کہ فرزند کے بارے میں بھی یہ واقفی ہونے کا شبہ پیدا کیا گیا ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ابن الغزالی نے اکثر معتبر افراد کو اپنے مخصوص نظریات کی بنا پر بدعقیدہ قرار دے دیا ہے. تو ابن غزالی نے بہت سارے لوگوں کو اپنے مخصوص نظریات کی بنا پر بدعقیدہ قرار دے دیا ہے اور بعض کے حضرات نے انہی کے بیانات پر اعتبار کر دیا ہے, حالانکہ اصولی طور پر خود تحقیق کرنی چاہیے, جیسا کہ آقا غلام رضا عرفانیان نے کیا ہے اور ان کی وثاقت کے بارے میں مستقل رسالہ تعلیف کیا ہے. تو یہ استاد جعفر سبحانی نے یعنی سبھی باتیں بیان کی ہیں, بتائی ہیں کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ جو روایات نقل کرتے تھے وہ غیر معتبر سے نقل نہیں کرتے بلکہ معتبر سے نقل کرتے. ابو جمیلہ مفضل بن صالح اسدی, صفوان کی روایت ابو جمیلہ سے کافی جلد 6 531 پر پائی جاتی ہے. اصول کافی میں 6 جلد اور 531 صفحے پر پائی جاتی ہے اور نجاشی نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے. ابو جمیلہ کو ضعیف قرار دیا ہے اور علامہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں ضعیف اور کذاب قرار دیا ہے, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صفوان غیر معتبر افراد سے بھی روایت کیا کرتے تھے. یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ صفوان غیر معتبر اور ضعیف لوگوں سے روایت نقل کرتے تھے, تو وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ صفوان نے ابو جمیلہ بن صالح اسدی سے روایت کی ہے. اور یہ کون ہے کہ اسے جو ہے وہ علامہ علی نے ضعیف اور کذاب قرار دیا ہے. صحیح ہے, جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے نجاشی نے ضعیف قرار دیا ہے, علامہ علی نے ضعیف اور کذاب قرار دیا ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صفوان غیر معتبر افراد سے روایت نقل کیا کرتے تھے. جواب کریں, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ صفوان کی حیات میں ابو جمیلہ سے صرف ایک روایت ہے. صفوان کی حیات میں ابو جمیلہ سے صرف ایک روایت ہے اور ابو جمیلہ کو غزائری نے غالی قرار دے کر ضعیف قرار دیا ہے. کیا؟ ابو جمیلہ کو غزائری نے غالی قرار دے کر ضعیف قرار دیا ہے اور علامہ علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں کا اتباع کر دیا ہے. کس کا؟ غزائری کا اتباع کر دیا علامہ نے, اور انہوں نے ضعیف قرار دے دیا غالی کہہ کے, تو علامہ نے بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ضعیف قرار دے دیا. جبکہ غزائری کا مفہوم غلو اتنا وسیع تھا, یعنی جو غزائری کسے غالی کہتے تھے, مثلا ان کے جو غلو تھا تعلیم, ان کا جو غلو کا مسئلہ تھا وہ وسیع تھا. کیا تھا کہ اس کے دائرے میں ہر طرح کا انسان آ سکتا تھا. عبداللہ بن خداش منقری, عبداللہ بن خداش منقری یا منقری, انہیں نجاشی نے غالی قرار دے کر ضعیف قرار دیا ہے. نجاشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں غالی قرار دیا ہے اور غالی قرار دے کے ضعیف قرار دیا ہے. کہ غالی ہے تو ضعیف ہے ظاہر. اور صفوان کی ان سے روایت کافی جلد 7 کتاب الموارث میں موجود ہے. کس نے؟ صفوان ان سے روایت کی. بات اسی پہ چل رہی ہے. صفوان جو ہے وہ ضعیف لوگوں سے روایت نقل کرتے تھے. مثلا وہ ادھر جو یہ کہتا ہے
جن کا نظریہ یہ ہے کہ ضعیف سے نقل کرتے تھے وہ اپنی روایت بات پیش کر رہے ہیں دلیل ہے، اور جن کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے وہ ان کو رد کر رہے ہیں، ان کی رد کر رہے ہیں. جیسے استاد سبحانی مثلاً یا دیگر علماء، انہیں نجاشی نے غالی قرار دے کر ضعیف قرار دیا ہے. انہیں عبداللہ بن خداش بن قریب اور صفوان ان سے روایت، صفوان کی ان سے روایت کافی جلد 7 کتاب الموارث میں موجود ہے، لیکن اس اعتراض کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ نجاشی کے یہاں غلو کا دائرہ بہت وسیع ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ نجاشی کے یہاں رضوان اللہ تعالی غلو کا دائرہ بہت وسیع ہے. کیا مطلب؟ اور غلو کی بنا پر روایت غیر معتبر نہیں ہو جاتی ہے، جبکہ کشی نے ان کی توثیق بھی نقل کی ہے. علامہ کشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا ہے؟ ان کی توثیق بھی نقل کی ہے. کس چیز؟ عبداللہ بن خداش بن قریب. ٹھیک، واضح رہے کہ عبداللہ کے والد کا نام خداش ہے، خراش نہیں ہے، خراش نہیں ہے، اور ان کا لقب مہری ہے، منقری نہیں ہے. کیا ہے؟ مہری. مہرا عراق میں بصرے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. صحیح؟ مہرا کہاں ہے؟ عراق میں بصرے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. یہ ان کے بارے میں. نختفی راز باقی صرف خیر ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں. معلّہ بن خنیس. معلّہ بن خنیس صفوان کی ان سے روایت فہرست شیخ میں موجود ہے. کہاں موجود ہے ان سے روایت؟ فہرست شیخ میں، یعنی شیخ توسی جو فہرست ہے اس میں موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اولاً تو معلّہ بن خنیس غیر ثقہ نہیں ہے، اور انہیں داؤد بن علی نے محبت اہل بیت علیہ السلام کے جرم میں قتل کیا، اور انہیں داؤد بن علی نے محبت اہل بیت علیہ السلام کے جرم میں قتل کیا ہے، جس پر امام صادق علیہ السلام نے دربار حکومت میں جا کر احتجاج کیا اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا. جس کے بارے میں امام علیہ السلام جنتی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اسے آپ ضعیف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس کے بارے میں امام احتجاج کریں اور باقاعدہ جنتی ہونے کا اس پہ اعلان کریں تو اسے آپ ضعیف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا امام علیہ السلام بھی ضعیف کو جنتی ہونے کا یہ کہیں گے کہ جنتی ہے؟ نہیں. ایک بات صفوان نے ان سے روایت نقل کی ہے. جی کہاں کی ہے؟ فہرست شیخ میں موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معلّہ کا قتل 133 ہجری کے پہلے ہو گیا ہے. معلّہ بن خنیس کا قتل 133 ہجری کے پہلے ہو گیا ہے، اور صفوان کا انتقال 215 ہجری میں ہوا ہے. کتنے میں؟ 215 ہجری میں صفوان کا انتقال ہوا ہے، جبکہ ان کا شمار معمر افراد میں نہیں ہے. صفوان کا انتقال، معلّہ بن خنیس کا انتقال 133 ہجری، صفوان کا انتقال 215. ان کا انتقال کیا ہوا؟ 133. قتل یعنی قتل معلّہ بن خنیس کا قتل 133 ہجری میں ہوا ہے، اور صفوان کا انتقال 215. کافی فاصلہ ہے، جبکہ ان کا شمار معمر افراد میں نہیں ہے. لہذا ممکن ہے کہ درمیان میں کوئی اور رہا ہو. یعنی صفوان کا شمار جو ہے معمر افراد میں نہیں ہوتا کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی ہے. حساب 133 ہجری میں قتل ہونے والے افراد سے وہ، یا فرد سے جو فرد 133 ہجری میں قتل ہوا ہے اس سے وہ انسان روایت نقل کرے جو 215 ہجری میں انتقال کیا ہے جس نے، تو اتنی لمبی عمر کے لیے معمر نہیں تھے زیادہ، ان کی عمر بہت زیادہ نہیں بتائی جاتی مثلا. لہذا ممکن ہے کہ درمیان میں کوئی اور رہا ہو کہ جس نے معلّہ بن خنیس سے روایت کی ہو اور پھر اس سے صفوان نے روایت کی. سمجھ میں آئی حسن مہری صاحب؟ دیکھ رہے ہیں
خیر کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں ممکن ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ درمیان میں کوئی اور رہا اور اس نے معلّہ سے روایت کی ہو اور اس طرح اس قاعدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ یہ لوگ اس قاعدے پر کہ یہ لوگ اصحاب اجماع غیر ثقہ سے روایت نقل نہیں کرتے، ضعیف سے روایت نقل نہیں کرتے، قاعدہ اپنی جگہ پر باقی ہے. لہذا کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ درمیان میں کوئی اور رہا ہو اور اس نے معلّہ سے روایت کی ہو اور اس طرح اس قاعدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کہ صفوان معتبر افراد کے علاوہ کسی سے روایت نقل نہیں کرتے ہیں اور ان کی مرسلہ احادیث کو بھی مسند حدیث کا درجہ حاصل ہے. اس طریقے سے قاعدہ اپنی جگہ پر باقی ہے اور جن لوگوں نے اس قاعدے پر مثلا جو ہے وہ اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے ان کا اعتراض صحیح نہیں ہے. قاعدہ اپنی جگہ پر صحیح اور باقی ہے اور جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے ان کا اعتراض درست اور صحیح نہیں ہے. نکتفی علی مقدار باقی سے جی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.